میں ہوں آپ کا میزبان محمد کیف اور آپ دیکھ رہے ہیں فہم دین کہ کیا قرآن کو علماء کی رہنمائی سے سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اس سے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس سے مراد علماء ہیں۔ جی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن صفوان بھائی ٹھیک ہے، حافظ صاحب لیکن حافظ صاحب اگر آپ ناراض نہ ہوں فہم دین۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد کیف اور آپ دیکھ رہے ہیں فہم دین۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے اور شاید بہت سے لوگ اس کشمکش میں ہیں کہ کیا قرآن کو علماء کی رہنمائی سے سمجھنا چاہیے یا ہر انسان خود سے بھی قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو یہ سیکھنا کیسے ہو، اسی نقطے پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا متسم صاحب، جن کا موقع ہے کہ قرآن فہمی کے لیے علماء کی رہنمائی ضروری ہے، اور محترم صفوان صاحب جو کہتے ہیں کہ ہر انسان خود سے بھی قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ تو چلیے پہلا سوال ہم کرتے ہیں مولانا متسم صاحب سے۔ مولانا صاحب آپ فرماتے ہیں کہ قرآن فہمی کے لیے علماء کی رہنمائی ضروری ہے، کیا آپ اس بات کی وضاحت قرآن کی روشنی میں کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ کیف بھائی۔ کیف بھائی سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، قرآن صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ ہدایت بھی ہے، قانون بھی ہے، فہم و حکمت کا بھی مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور سکھلا دیجیے ان کو کتاب اور حکمت۔ اور یہ دیکھیے کہ تعلیم کا جو سلسلہ ہے یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو کر صحابہ تک، تابعین تک، تبع تابعین تک، پھر علماء تک، یہ اس طرح چلتا آ رہا ہے۔ اگر آج ہم ہر شخص کو کہہ دیں کہ وہ اپنی سمجھ سے قرآن کا ترجمہ کرے، قرآن کو سیکھے، تو اس سے تو ہزار فتنے، ہزار فرقے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن فہمی میں علماء کی رہنمائی بہت ضروری ہے۔ دیکھیے کہ بھائی قرآن پاک کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور اہل عرب کے لوگوں کے درمیان نازل ہوا ہے، یعنی وہ عربی کو خوب سمجھتے تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی۔ لیکن جیسے میں نے پہلے قرآن کی تلاوت کی ہے ایک آیت کی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو سکھلائیے۔ دیکھیں جب ایک عربی کو معلم کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ایک عجمی کو بقدر اولا معلم کی ضرورت ہونی چاہیے۔ اس لیے قرآن فہمی میں علماء کی رہنمائی بہت لازمی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ مولانا صاحب دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ علماء میں اختلاف بھی ہوتا ہے، تو پھر عام آدمی کیسے بھروسہ کرے؟ کیا یہ بات علماء کی رہنمائی کو غیر ضروری ثابت کرتی ہے؟ جی کہ بھائی آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں اختلاف کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام علماء غلط ہیں۔ علماء مجتہدین میں علمی اختلاف تو رہتا ہے جو دین کی گہرائی کی علامت ہے۔ اس لیے ایک عام آدمی کو چاہیے وہ کسی مستند عالم دین سے قرآن کی رہنمائی لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ علم والوں کی طرف رجوع کرنے کا واضح حکم دے رہے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ متسم صاحب۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا متسم صاحب نے اپنی بات کو قرآن کی روشنی سے واضح کر دیا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے مہمان کی طرف، جن کا موقف ہے کہ ہر انسان خود سے بھی قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ جی مولانا صاحب، آپ کہتے ہیں کہ ہر انسان خود سے بھی قرآن کو سمجھ سکتا ہے، کیا آپ اس بات کی وضاحت قرآن کی روشنی میں کر سکتے ہیں؟ جی شکریہ کیف بھائی۔ میرا نقطہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو تمام انسانوں کے لیے نازل فرمایا ہے، نہ کہ صرف علماء کے لیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے روشن کتاب نازل کی تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ اب اس آیت مبارکہ میں لیتدبروا کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اس صیغہ میں مخاطب عام لوگ ہیں۔ دیکھیے اس آیت مبارکہ کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو بالکل بھی یہ واضح نہیں ہو رہا کہ اس سے مراد علماء ہیں، بلکہ صرف اور صرف عام لوگ مراد ہیں۔ جی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن حافظ صاحب اگر آپ ناراض نہ ہوں تو صفوان صاحب کو پہلے ان کا موقف بیان کرنے دیجیے، پھر آپ کو بھی وقت دیا جائے گا۔ جی شکریہ کیف بھائی۔
دیکھیے اس آیت مبارکہ سے مراد صرف عام لوگ ہیں، لہٰذا اگر کوئی مخلص شخص قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے، اس پر غور و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت سے ہدایت مانگے تو وہ ضرور بضرور ترجمے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ حافظ صاحب۔ حافظ صاحب اب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہر شخص خود قرآن کو سمجھے تو کیا یہ خطرہ نہیں کہ وہ غلط مطلب نکال لے، مثال کے طور پر آیات جہاد یا خلود؟ جی بالکل، کیا بھائی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ دیکھیے پیچیدہ مسائل میں میں بھی علماء کی ضرورت کا قائل ہوں، لہٰذا اگر کوئی شخص ترجمہ خود پڑھے اور اس سے مسئلے بھی خود نکالے تو وہ ضرور غلط راستے پر جا سکتا ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ ابتدائی فہم، اصلاح نفس اور ہدایت کے لیے ہر شخص قرآن سے رجوع کر سکتا ہے، لہٰذا جب معاملہ قانونی حکم، تفسیر، فتوے وغیرہ کا ہو تو علماء کی رہنمائی ضروری اور لازمی ہے۔ جی شکریہ صفوان صاحب، آپ نے اپنا موقف بیان کر دیا۔ متسم صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے۔ دیکھیے صفوان بھائی کی نیت پر مجھے بالکل شک نہیں ہے، لیکن انفرادی تدبر اس وقت بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جب ایک شخص اپنی رائے کو قرآن پر مسلط کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فسر القرآن برأیہ فقد اخطا ولو اصابہ، جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی اگرچہ وہ ٹھیک ہی کیوں نہ ہو وہ گمراہ ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب خوارج کا فتنہ برپا ہوا تھا تو وہ بھی قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتے تھے اور ان کا غلط مفہوم بیان کرتے تھے۔ اس لیے قرآن کی تعلیم جو ہے نا وہ ایک عالم کی رہنمائی میں سیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ شکریہ متسم صاحب۔ حافظ صاحب آپ اس بارے میں مزید کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ جی کیف بھائی، پیچیدہ مسائل میں بھی علماء کی ضرورت کو مانتا ہوں۔ دیکھیے اگر کوئی شخص ترجمہ پڑھے اور اس سے مراد اس کی اصلاح نفس ہو تو وہ ضرور بضرور قرآن پاک کی آیات کو پڑھ کر، ان کا ترجمہ پڑھ کر ان سے سبق حاصل کر سکتا ہے۔ جی مولانا صاحب۔ دیکھیے اصلاح نفس کے لیے ترجمہ ضرور مفید ہے، لیکن ترجمہ مکمل قرآن فہمی نہیں ہے۔ مثلا آپ سورہ مائدہ کی آیت پڑھ لیجیے فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اب آپ اس کا سادہ سا جو ترجمہ ہے وہ ہے ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب اس آیت مبارکہ میں چور کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ اب ایک عام آدمی جب وہ پڑھے گا اس کو کیا پتا کہ ہر چور کا ہاتھ کاٹنا فرض ہے، کیسے کاٹنا ہے؟ یہ فائدہ و قیود ہیں اس کی شرائط ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ ہے، یہ کس نے بیان کیا ہے، کس نے ہم تک پہنچایا ہے؟ یہ علماء نے ہم تک پہنچایا ہے۔ لہٰذا صرف ترجمے سے قرآن کی تشریح کرنا یہ ادھورا اور خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جی مولانا صاحب کی باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں، اور ان کی باتیں بہت اچھی تھیں اور ان کا موقف واضح تھا، اور ان کی باتوں سے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ قرآن پڑھنا اور اس پر غور و فکر کرنا ہر شخص کا حق ہے۔ لہٰذا اگر معاملہ قانونی حکم، تفسیر، احکام کی تشریح اور مختلف قسم کے مسائل کا نکالنا ہو قرآن پاک سے، علماء کی طرف رجوع کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص خود یہ کام کرنے کی کوشش کرے گا، علماء کی رہنمائی نہیں لے گا، تو وہ ضرور کسی غلط راستے کی طرف جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ علماء کی رہنمائی بہت زیادہ ضروری اور لازمی ہے قرآن پڑھنے کے لیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جی بہت بہت شکریہ صفوان صاحب۔ تو ناظرین، آج کی گفتگو سے ایک توازن واضح ہوا۔ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے اور تدبر ہر مومن کا حق ہے، لیکن قرآن کے اصل فہم، احکام اور دین کی گہرائی کو جاننے کے لیے علماء کی رہنمائی ضروری ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اگر ہم دین کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ان وارثین علم سے سیکھنا ضروری ہے۔ تب تک کے لیے مجھے، حافظ متسم اور حافظ صفوان صاحب کو دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔